خداوند یسوع مسیح میں مبشر جاوید گل کا تمام فیس بک فرینڈز کو جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، خداوند یسوع مسیح میں تمام سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام، دعا، پیار قبول ہو۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بیان کرتا چلا جاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس سے مسیحیوں کے دل بہت ہی مجروح ہوئے اور ان کے ایمان کو دھچکا لگا اور جس نے یہ بات کی اس کا انٹروڈکشن کروانا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ جنہوں نے مسیحیوں کے خلاف دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالی، معلوم نہیں کہ کب سے ان کے اندر یہ بھڑاس جمع انہوں نے کی ہوئی تھی اور انہوں نے پوری کی پوری نکالنے کی کوشش کی۔ تو ویسے تو انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب خود ہی اپنی تقریر میں دے دیے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں سمجھتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ٹی وی چینل والے ہیں، جو اس وقت ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں، وہ امریکہ میں ہوں اور یو کے میں ہوں اور پاکستان میں ہوں، جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ میری اس سپیچ کو اور اس مولانا کے سوالوں کے جواب ضرور اپنی ٹی وی اسکرین پر ضرور چلائیں۔ یہ میری آپ سے دست بدستہ ریکویسٹ ہے۔ تو اس مولانا کا نام گرامی ہے مولانا عبدالمنان ان کا پورا نام ہے مولانا عبدالمنان، اور انہوں نے بہت سارے مسیحیوں پر جو ہے سوالات اور جوابات اٹھائے اور ان کے دلوں کو مجروح کیا۔ آئیں جو ان کا پہلا سوال ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں، اور مولانا عبدالمنان کا پہلا سوال یا پہلا دعویٰ: دنیا دی ایک بہت بڑی کافر جماعت ہے عیسائیاں دی، یہ کافر لوگ نے، تو انہوں نے کہا کہ مسیحی تہوار جو 25 دسمبر ہے یہ کافروں کا دن ہے، اور تمام مسیحیوں کو، جتنے بھی برے اعظم ایشیا، جتنے بھی برے اعظم ہیں، جتنے بھی بین الاقوامی مسیحی برادری کو انہوں نے کافر کہہ کر پکارا ہے، اور جس سے یقیناً ہر مسیحی جو غیرت ایمانی رکھتے ہیں، جو اپنے اندر اپنے ایمان کی غیرت رکھتے ہیں، جو اپنے دل میں کلام خدا کی غیرت رکھتے ہیں، لازمی بات ہے کہ ان کے دل کو بہت دھچکا لگا ہوگا۔ تو آئے ہم ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا مسیحی کافر ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو پرانے مفسرین ہوتے ہیں، ان کی کوٹ جو ہے، ان کی سینگ جو ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں کہ 1880 میں فلاں تھیالوجی نے، مفسر نے اور مولانا نے یہ کہا، فلاں کابری نے یہ کہا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے،
دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیٹ سے اٹھا کر کوئی بات بیان کر دی جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس جو کہتی ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں، جہاں بائبل بولتی ہے وہاں ہم بولتے ہیں، جہاں بائبل خاموش ہے وہاں ہم خاموش ہیں۔ تو آئیں ہم اس بات پر غور کریں کہ جب میں اس لفظ کافر پر غور کر رہا تھا تو میں نے فروز اللغات کے حوالے سے اس کا مفہوم ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور ایک دو خادموں کی ویڈیو بھی میں نے سنی، اور اس کے مطابق کافر کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو خدا کو نہ مانے یا خدا کو نہ ماننے والے لوگ یا بے دین لوگ کہا گیا ہے، ان کو کافر کہا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے، اور یہ سوال جو ہے، یہ بات جو ہے ہر دوسرے تیسرے غیر مسیحی کے منہ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، حکومت کو چلا رہا ہو، اور ان کے منہ سے سننے کو مسیحیوں کو یہ کافر کا الفاظ سننا پڑتا ہے۔ اور میں اپنی حکومت سے، اپنے پارلیمنٹیرین سے، اور جتنے بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو مسیحی ایم این ایز ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس، جب کہا گیا کہ کلام مقدس ان کو کافر کہتا ہے جو خدا پر یقین نہیں رکھتے اور کلام کو نہیں مانتے۔ ہم کلام کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، اور پھر کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ آئیں ہم قرآن پاک میں سے پہلے میں سوالات کے جواب دینا چاہتا ہوں کافر ہونے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا دوسرا سوال بھی ہے۔ یہاں جو لکھا ہے، جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو، حق اور باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، سچی بات جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کتابیں جو انجیل اور یہ ساری چیزیں جو پہلے پہنچائی گئی ہیں، ہم تو اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کس روح سے آپ ہمیں کافر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ایک سورت البقرہ، یہ سورت نمبر 2 ہے اور آیت نمبر اس کی 86 ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہ چاہتا تھا تو تم نے سرکش ہو جاتے رہے، جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے۔ ایک گروہ
انبیاء کو تو تم نے جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، تو لہذا یہاں پر بھی خدا نے واضح طور پر قرآن پاک میں یہ ثابت کیا، ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی، ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ مولانا عبدالمنان، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا جو اہل کتاب ہیں جس کو قرآن پاک ثابت کرتا ہے، اس کی تائید لیتا ہے، کیا وہ بدل سکتی ہے؟ کیا وہ منحرف ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کے سارے سوالات ملے جلے ہوئے ہیں۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسیحی جو ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ جن کو آپ کلمت اللہ کہتے ہیں، کیا وہ کافر ہو سکتے ہیں؟ میں حوالہ جات بھی دے سکتا ہوں۔ جن کو آپ روح اللہ کہتے ہیں، جس نبی کو، جس پیغمبر کو آپ کلمت اللہ کہتے ہیں، جس نبی کو آپ کلمت اللہ کہتے ہیں، کیا وہ کافر ہو سکتے ہیں؟ جس نبی کو آپ روح اللہ کہتے ہیں، کیا وہ کافر ہو سکتے ہیں؟ اور کلام یہ بتاتا، اب ہم ان سوالات کی بات جو آپ کے ساتھ کیے گئے تھے کہ کیا مسیحی کافر ہیں، تو اس کلام کی روشنی میں، ان حوالہ جات کی روشنی میں جواب ہے نہیں۔ اور آئندہ آپ کافر کہنے کی کوشش بھی نہ کریں، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی کلام کے منافی ٹھہرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ ولادت المسیح کے بارے میں آپ نے بات کی کہ تمام مسیح جو ہے، کوئی پاکستان یا پاکستان سے باہر کوئی پادری یہ ثابت کر دے کہ 25 دسمبر کو مسیح کی ولادت ہوئی تو میں ممبر پر آنا بند کر دوں گا۔ میں ممبر رسول تے کھڑا، بالخصوص یو کے اندر، افریقہ اندر، غیر مسلم کنٹریز اندر، پوری دنیا دی کافر عیسائیت نو میں دعوت دینا، کیا کوئی ایسا پادری اللہ دی زمین تے ہے جڑا اے جدید عہد نامے چو یا بائبل چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت 25 دسمبر ثابت کرے؟ اور میں یہ اپنا فیصلہ دیتا ہوں کہ مسیح کی 25 دسمبر کو ولادت نہیں ہوئی، تو بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ مسیح کی 25 دسمبر کو ولادت ہوئی؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو آپ نے ہم سے سوال کیا کہ کیا خداوند یسوع مسیح کی 25 دسمبر کو جب ولادت نہیں ہوئی تو پھر 25 دسمبر کو کرسمس کیوں منایا جاتا ہے؟ تو میں آپ سے مولانا صاحب سوال کرتا ہوں کہ کیا پیغمبر اسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ تو ان کے رفع کا دن ہے، یہ تو ان کی موت کا دن ہے۔ آپ اس کو چاہیں تو پیدائش کا دن منائیں، آپ مجھے ثابت قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کریں کہ پیغمبر اسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ جب وہ 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے تو پھر آپ جشن ولادت پیغمبر اسلام کیوں مناتے ہیں؟ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے نا، آپ نے کہا کوئی بھی پادری جو ہے دنیا کا بتا دے۔ میں ادنا سا خادم مسیح کا آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ آپ اگر ہوئی ہے تو ثابت کر دیں، اگر نہیں ہوئی تو تمام اہل اسلام جو ہے یہ کیوں عید ولادت پیغمبر اسلام مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں جبکہ اس دن وہ پیدا ہی نہیں ہوئے؟ ان کی پیدائش کا دن تو کوئی اور بتایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب میں نے
آپ کو دیا ہے۔ بہت کچھ میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسی ویڈیو پر زیادہ میسج لمبا نہیں کیا جاتا، تو میں اتنا ہی کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ مسیحیوں نے اس بات کو جو ہے اس طرح سے لیا کہ یسوع ہم دنوں کو نہیں مانتے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 12 ورس نمبر 8، ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، وہ تمام دنوں کا مالک ہے، تم اس کو کس دن سے تشبیہ دو گے؟ ہم اس کو کسی دن سے تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ تو ابدیت سے ہے، وہ تو شروع ہی سے ہے۔ اور گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس نمبر 18، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، وہ مولود ہوا، وہ نکلا ہوا ہے۔ اور یہ بے شمار حوالہ جات ہیں، آپ مانے تو آپ واٹس ایپ پہ میں آپ کو نمبر دے دوں گا، آپ میرے واٹس ایپ پہ وہ پوچھ سکتے ہیں ان کے حوالہ جات۔ تو میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم مجھے کس دن سے تشبیہ دو گے؟ ارے بھائی میرا تو کوئی دن ہے ہی نہیں ہے، میں تو ابدیت سے ہوں، بے شمار بائبل بھری پڑی ہے حوالہ جات سے۔ اور میں صرف آپ کی تسلی کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گا، ازائیا چیپٹر نمبر 40، یسایہ 40 باب اس کی 25 آیت، وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ تم مجھے کس دن سے تشبیہ دو گے؟ ہالےلویا، پریز گاڈ۔ آپ نے مانا کوئی پادری بتا دے، میں ایک ادنا سا خادم آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ تم مجھے کہتے ہو ولادت ولادت ولادت، تو میں ہوا، پیدا تو میں ہوا ہوں نا، تو آپ کس دن سے مجھے تشبیہ دو گے؟ دنوں کو بنانے والا تو میں ہوں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر 1 اسٹارٹنگ فرام ورس 1 to 3، پہلا مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ سب کچھ کلمے نے بنایا، جس کو کلمت اللہ کہا گیا، اس کے حوالے بھی میں آگے جا کے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹائم ہوا تو دے دوں گا۔ تو یہاں صاف طور پر لکھا ہے کہ تم مجھے کس دن سے تشبیہ دو گے؟ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ تو یہ ہے کہ مسیح یسوع، ہمارا مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، دن ضروری نہیں ہے، جو پیدا ہونے والا ہے وہ اس کا ماننا ضروری ہے، وہ کسی نہ کسی دن تو پیدا ہوا ہے نا، وہ نجات دہندہ ہے، وہ مسیحوں کا نجات دہندہ ہے، وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے، ہر نسل، قوم، قبیلہ آخری وقت اس پر ایمان لائے گا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، یا زمین کے نیچے کا ہو۔ تو لہذا یہ دوسرا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا، مسیح یسوع کی آپ نے الوہیت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ مسیح اس کو 2-3 ناموں سے پکارتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ثلاثہ، اور پتہ نہیں آپ نے کیا بولا وہ لفظ۔ تو پہلی بات تو ہے کہ وہ آپ تو ثلاثہ بولا، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، تو اکنوم اول باپ ہے، اکنوم ثانی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اکنوم ثانی ہے، بیٹا ہے، اکنوم ثانی نے جنم لیا ہے، اکنوم ثانی جو ہے انکارنیٹ ہوا، اکنوم ثانی جو ہے اس نے تجسم اختیار کیا، اکنوم ثانی جو بیٹا ہے جو باپ کی گود میں تھا اس نے جسم اختیار کیا، میری اور آپ کی اور دنیا کی اور تمام دنیا کی نجات کے لیے اس نے کفارہ دیا۔ تو لہذا آپ نے انکار کیا خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا، اور صرف یہ آپ ہی نے نہیں کیا، یہ مشہور زمانہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ اپنی سپیچ میں کہا کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی، ایک حوالہ بھی کوئی بائبل، میں نے 7 حوالے اس کو بتائے تھے، اگر آپ مبشر جاوید گل وائز ڈاکٹر ذاکر نائک
آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھیں، میرا پورا میسج میں نے 7، اس نے ایک حوالہ مانگا تھا، میں نے اس کو 7 حوالے دیے تھے، تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو اب میں مسیح کی الوہیت ہم یہ کہتے ہیں جو خدا ہے، جو خدا کی مانند ہو، جو کام خدا کرتا ہے انسان نہیں کر سکتا، تو کیونکہ انسان ہے اور خدا ہے، تو اگر خدا جو کام کرتا ہے اور وہی انسان بھی کرے تو وہ خدا کی مانند ہے۔ جو اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس کو ہم اس لیے خدا کہتے ہیں کیونکہ ہے تو وہ بیٹا، لیکن اس کی صفات کی وجہ سے، اس کے کاموں کی وجہ سے، اس کی الوہیت کی وجہ سے مسیحی لوگ اسے خدا کہتے ہیں۔ تو آپ اس وجہ سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ مسیحی کافر ہیں، خدا کی نعوذ باللہ کوئی بیوی نہیں ہے، یعنی خدا کا کلام روح القدس نازل ہوا۔ تو یہ سوال ساری مولانا ذاکر نائک نے اور آپ نے سوال کیا، مسیح کی الوہیت پر آپ نے سوال اٹھایا، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ تو کہاں عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کہا؟ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر ایک بار بھی مسیح یسوع اپنی زبان سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہیں بھی بائبل میں اپنے آپ کو خدا کہا ہو تو میں کرسچن ہو جاؤں گا۔ تو اب میں بتا رہا ہوں اور سن لیجئے، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، یعنی خداوند کا لفظ آ گیا، خدا کا لفظ آ گیا کہ تم مجھے استاد بھی کہتے ہو اور خدا بھی کہتے ہو، اور آگے کیا لکھا، اور خوب کہتے ہو، یعنی مسیح نے انکار نہیں کیا۔ جب اسے خدا کہا گیا، شاگردوں نے کہا تو باقی لوگوں نے کہا تو انہوں نے مان لیا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اب تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کرسچن ہو جانا چاہیے اگر if he is a man of his word، اگر وہ اپنے الفاظ پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کو اب اسلام چھوڑ کر مسیحی ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے جو گریک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا گیا کیریوس، جس کا مطلب ہے خدا، کیریوس کا مطلب ہے خدا۔ تو یہ بات میں نے ثابت کر دی۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ تو لہذا خداوند نے 2 بار اپنے آپ کو خدا کہا۔ تو میں نے یہ ثابت کر دیا ان دونوں باتوں میں۔ اور تیسرا دعویٰ یا تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ بائبل جو ہے منحرف ہو گئی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میں قرآن پاک میں سے میں آپ کو بعد میں ثابت کروں گا، پہلے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کلام جو پیغمبر اسلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 570 BC میں مطلب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے۔ اگر میں غلطی کروں تو اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے اندازے کے مطابق نہیں بلکہ مجھے یاد جو پڑتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 570 جو عیسوی ہے اس میں بے شمار بائبلیں چھپ کر دنیا میں پھیل چکی تھیں، تو کیا ان ساری کتابوں کو تحریف ان میں کی جا سکتی تھی؟ کیا ان کو آلٹر کیا جا سکتا تھا؟ کیا آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے، قرآن پاک نے خود تمام کتابوں کی، یعنی تورات کی، صحیفہ انبیاء کی، زبور اور انجیل کی، ان چاروں کتابوں کی جو ہے
محافظت کا ذمہ لیا ہے، تو اگر قرآن پاک اور پیغمبر اسلام نے خود اس کا ذمہ لیا ہے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کے کلام کو بدل دے؟ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں اور آپ اور انسان تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ God is man of his word، یعنی جو بولتا ہے وہ اس کا ذمہ لیتا، وہ اپنے کلام کو یا ہر وقت وہ کلام کو یاد کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ یہ یرمایہ چیپٹر 1 ورس نمبر 12 کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ سورت العمران یہ تیسری سورت ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا جو کہ لے مین ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سورت العمران کون سی سورت ہے۔ یہ سورت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر میں 2 بیان کر رہا ہوں۔ اس نے اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ واضح ہو گیا، یعنی پیغمبر اسلام جو ہے وہ جو قرآن پاک سے پہلے کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی خداوند کا بندہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا یقین کرتے ہیں اور اس بات کو سچا مانتے ہیں اور اس پر مہر ثبت کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں جو ان سے پہلے آسمانی کتابیں آئیں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے کہ بائبل جو ہے منحرف ہو گئی ہے؟ میں صرف حوالہ جات دے رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں۔ اس کے ساتھ آپ نے حوالہ دیکھنا ہے سورت 6، سورہ نمبر 6 ہے اور 83 اور 84 آیت نمبر ہے۔ یہ آپ نے خود جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ سورت نمبر یہ 6 ہے جس کی تلاوت آپ نے خود اس وقت آپ نے کرنی ہے، اور یہ سورت نمبر تقریباً جو ہے سورت الانعام ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورت نمبر 4 اور اس کی 161 اور 162 آیت کو جو ہے آپ نے تلاوت کرنا ہے تو آپ کو ثابت ہو جائے گا۔ ابھی میں نے کہا تھا کلمت اللہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ کیا جو کلمت اللہ کو مانتے ہیں کیا وہ کافر ہو سکتے ہیں؟ تو آئیں میں اس کا بھی جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ سورت العمران یہ تیسری سورت ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور۔ اب یہاں پر ہمیں عیسائی تو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ذکر مسیح کا آیا ہے۔ تو میں آپ اور اپنے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عیسائی چھوڑ کر ہمیں کرسچن یا مسیحی بلایا جائے، کیونکہ بائبل میں اس کا ذکر ہے جس کا نام کیا ہے؟ مسیح۔ مسیح کا جو انگلش میں ہم سے کرائسٹ، مسیح کا مطلب مسح کیا ہوا، کسی اور کو مسح نہیں کیا گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کو مسح کیا گیا۔ ازایہ 61 ورس نمبر 1، یسایہ 61 باب اس کی پہلی آیت کا حوالہ آپ پڑھ لیں کہ وہ مسح کیا ہوا ہے، جو کلمہ ہے پیدا ہونے والا ہے وہ مسح شدہ ہے، اور پھر لکھا ہے وہ مشہور ہے، دنیا میں ان کا ایک نام ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب سوال توجہ فرمائیے مولانا صاحب، تو دنیا اور آخرت میں، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں ہوں گے، تو کیا اس کے ماننے والے کافر ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ جو ہے اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں اتار کر صحیح طریقے سے
قرآن پاک کی تشریح کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بائبل تعریف نہیں ہوئی یا آلٹر نہیں ہوئی، اس کو بدلا نہیں گیا۔ تو یہ حوالہ جات میں اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں۔ پھر آپ نے اپنی تقریر میں یہ بڑا زور دے کر کہا کہ کیک کاٹنا اور ان لوگوں مسیحوں کی عبادت گاہوں میں جانا کہاں کلام، کہاں جو ہے قرآن رواداری کا ثبوت دیتا ہے؟ تم اس لیے کیک کاٹنے چلے جاتے ہو کہ کہتے ہو کہ ہم ایک مسیحی معاشرے میں رہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بات ہے کہ یہ رواداری کرتے ہو تو جاؤ پھر ان میں شامل ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں رواداری کا پیغام قرآن پاک نے دیا ہے۔ اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو میں چھوٹا سا ادنا سا بائبل کا خادم مبشر جاوید گل آپ کو جواب دیتا ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 4، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ توجہ فرمائیں، میں اس وقت مولانا عبد المنان کے ساتھ اور تمام دیگر جتنے میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ جو ہے کلام کر رہا ہوں۔ یعنی رواداری، انہوں نے اس پر زور ڈالا کہ کیوں جا کے کیک کاٹتے ہو، کیوں جا کے تم ان کو جو ہے وش کرتے ہو۔ تو میں اس بات کا جواب دینے لگا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کسی نے جواب دیا ہے یا نہیں دیا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سورۃ المائدہ اور سورت نمبر 5 ہے، ورس نمبر 4 ہے، آج تمہارے لیے سب چیزیں پاکیزہ، آج تمہارے لیے سب چیزیں پاکیزہ حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی، توجہ فرمائیے مولانا صاحب کان کھول کے سن لیں، آج تمہارے لیے سب چیزیں پاکیزہ کر دی ہیں، یعنی پاک کر دی گئی ہیں اور حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کے ساتھ کھانا، اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے، تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ اس میں رواداری کا سبق نہیں پایا جاتا تو پھر اور کیا پایا جاتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو۔ پھر آپ نے کہا کہ صدر پاکستان کا نام لے کے کہا کہ تم اسلامی ملک کے صدر ہو، تو خدا کے بندے آپ یہ بھی تو سوچ لو کہ یہ اسلامی جمہوریہ میں صرف ہمارے مسلمان بھائی نہیں رہتے، ہمیں کیوں ضمنی کہہ کے پکارا گیا؟ ہم تو پاکستان تو بنا ہی مسیحوں کے ووٹ سے۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہے تو آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، دیکھیں اگر پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو وہ مسیحوں کے ووٹ ہی سے آیا، منارٹی کے ووٹ سے پاکستان بنا۔ اور آپ کیسے ضمنی کہہ رہے ہیں؟ ہمیں برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو آپ اب میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ رواداری کے بارے میں ملنے جلنے کے حوالے سے، اور اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام یہ کہتا ہے سورۃ المائدہ اور اس کی جو ہے ورس نمبر 47 ہے، اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کون سی پہلی کتاب ہے بھائی؟ تورا، اور اس کے بعد جو ہے زبور اور صحیفہ انبیاء اور جو ہے انجیل شریف۔ تو ان کتابوں کی
جو ہے کلام میں قرآن پاک ان کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ تو جس کی ذمہ داری قرآن پاک نے لی ہو، کس کی ہمت ہے کہ وہ اس کو بدل دے؟ کیا خدا کے ہاتھ چھوٹے ہو گئے ہیں؟ کیا خدا کے کان بھاری ہو گئے ہیں کہ وہ سن نہ سکے؟ تو لہذا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے کہتا ہوں سورہ یونس اور اس کی 10 اور 93 آیت کو آپ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں حوالہ جات نہیں پڑھ رہا۔ وہاں لکھا ہے جس بات کی تم کو سمجھ نہ آئے، جس بات کی تم کو سمجھ نہ آئے تو تم اہل ایمان والوں سے جا کر پوچھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل نہیں کہہ رہی، یہ قرآن پاک کا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے۔ تو لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے آپ سے شیئر کی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ الانعام اس کی 6ٹھی سورت ہے اور آیت نمبر 113 ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطلب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب، غور سے سنیے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہاری پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ تمہاری پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک دو باتیں صرف کہہ کے بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ یونس کا حوالہ آپ کو دے دیا ہے، اور اب آپ سے یہ اور ایک حوالہ دے کے میں بالکل اینڈ 1-2 منٹ اور میں لوں گا۔ سورت النحل اور یہ 16ویں سورت القرآن 16 اور اس کی ورس 42 ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، جس کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لیا کرو۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، جس کا حوالہ پہلے بھی میں نے آپ کو دیا، اور ایک حوالہ اور بھی نوٹ کر لیں، القرآن 21 ورس نمبر 7، القرآن 10 ورس نمبر 93۔ تو یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور آپ کو بتایا ہے۔ تو میں نے یہ آپ سے بات کی تھی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ روح اللہ اور کلمت اللہ کا میں نے حوالہ پہلے بتا دیا ہے، میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آخری حوالہ کیا ہے کہ میں کلام کو بند کروں گا۔ میں نے آپ کے تقریباً سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مقدسہ مریم، یعنی جو روح اللہ، جس نے روح اللہ کو جنم دیا، وہ کیسے پڑھ کے دیکھیں۔ یہ سورۃ الانبیاء اس کی 21 آیت میں پڑھ رہا ہوں، میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ کس نے اپنی روح؟ کس نے پھونکی؟ خدا نے پھونکی، خدا کی روح مقدسہ مریم کے جسم میں، پیٹ میں، بدن میں پھونکی گئی، اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اہل عالم سے مراد کیا ہے؟ اہل کا جب لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب جیسے اہل کتاب یعنی خاص لوگ، اہل ایمان خاص ایمان رکھنے والے، اہل عالم یعنی تمام جہانوں کے لیے وہ ان کو نشانی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے سامنے جھکیں گے اور اس کی
عزت کریں گے. یہ ہے روح اللہ. تو جو روح اللہ کے ماننے والے ہیں آپ ان کو کیسے جو ہیں آپ کافر کہہ سکتے ہیں. ایک اور آیت آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. سورت التحریم، یہ سورت نمبر 66 ہے اور آیت نمبر جو ہے 11 ہے. اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح، پھر دوبارہ حوالہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، میں نے 2-3 حوالے دیے. ہم نے اپنی روح پھونک دی، یعنی یہ جو روح کا صدور ہے یہ مخلوق اس سے نہیں ہو سکتا، یہ خالق ہے. یعنی خدا نے اپنی روح مقدسہ مریم کے جسم میں پھونکی اور مولود مقدس خدا کا بیٹا ٹھہرا. اس لیے ہم اس کو بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہے، وہ پیدا نہیں ہوا. کلمہ جو ہے، کلمے نے ساری چیزوں کو جنم دیا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ کلمے کی مسیح یسوع کلمہ کہا گیا ہے اور قرآن پاک اس کا ثبوت دیتا ہے. تو کلمے ہی نے تو دنیا کو بنایا ہے. ہر چیز جو نظر آ رہی ہے، اس میں زیادہ میں بیان نہیں کرتا، میرا وقت کم ہو رہا ہے. تو کلمے ہی نے تمام جہان کو، بر اعظموں کو، ہر چیز کو، انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے. تو کلمت اللہ کے ماننے والے کافر نہیں ہو سکتے، روح اللہ کے ماننے والے کافر نہیں ہو سکتے. اور آخری چند باتیں میں جلدی سے آپ بتانا چاہتا ہوں. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ تمام انبیاء نے، نبیوں نے، پیغمبروں میں نے جو ہے انہوں نے شرابیں پی، زناکاری کی، اور پتہ نہیں 3-4 اور لفظ ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے لفظ اور آپ نے بولے. تو اس کا یہ بھی آپ نے ہوا میں بول دیا، اس کا بھی آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا. تو ان سوالوں کے جن کے میں نے حوالہ جات آپ سے مانگے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرے ان حوالہ جات کا جواب دیں گے. تو میں نے کن کن سوالوں کے جواب دیے کہ آپ نے مسیحوں کو کافر کہا، ولادت المسیح کے حوالے سے میں نے جواب دیا، مسیح یسوع کی الوہیت کے حوالے سے جواب دیا، کیا بائبل تحریف ہو گئی ہے، میں نے اس کا جواب دیا. پیغمبر اسلام کی ولادت کا کلام پاک میں یعنی قرآن پاک میں کوئی واقعہ یا حوالہ کوئی ہے تو مجھے آپ بتائیں. یہ میں نے بتایا بھی اور آپ سے شیئر بھی کیا. اور نبیوں کی توہین کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو میں اس وقت اپنے تمام ویور سے جب یہ آن ایئر میسج ہو تو آپ لوگ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور واچ پارٹی پہ اس کو لگائیں تاکہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچے. اور جو لوگ میڈیا چلاتے ہیں، جو ڈرتے نہیں ہیں، جو ٹی وی چینل چلاتے ہیں، میں ابھی ٹی وی ایک چینل دیکھ رہا تھا، مینول ٹی وی چینل، وہ بڑی دلیری سے کرتے ہیں. اگر یہ میرا میسج آپ تک پہنچے تو آپ ضرور اس کو آن ایئر کریں. اور ناصر رضا سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی اپنے چینل سے اس میسج کو جو ہے آن ایئر کرے. اور جتنے برکت ٹی وی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی، آئزک ٹی وی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور اس میسج کو آن ایئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کلام پہنچ سکے. اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل. آمین.